بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی، سورہ مائدہ، پارٹ نمبر 5۔ وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب سنتے ہیں اس کو، ما انزل الی الرسول، جو اترا رسول پر، تری اعینہم، تو دیکھے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، کہ ابلتی ہیں آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیا حق بات کو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو لکھ ہم کو ماننے والوں کے ساتھ۔ وما لنا، اور ہم کو کیا ہوا، لا نؤمن باللہ، کہ یقین نہ لاویں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر جو پہنچی ہم کو حق سے، ونطمع ان يدخلنا ربنا، اور توقع رکھیں اس کی کہ داخل کرے ہم کو رب ہمارا، مع القوم الصالحین، ساتھ نیک بختوں کے۔ فاثابهم اللہ بما قالوا جنات، پھر ان کو بدلے میں دیے اللہ نے، بما قالوا جنات، اس کہنے پر ایسے باغ، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا، رہا کریں ان میں، وذالک جزاء المحسنین، اور یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا، اور وہ جو لوگ منکر ہوئے، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلانے لگی ہمارے آیاتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما، مت حرام ٹھہراؤ وہ لذیذ چیزیں۔ تفسیر نمبر 1، نصارہ یہود اور مشرکین سے بہتر ہیں۔ ان آیات میں بتلایا گیا کہ یہود کا مشرکین سے دوستی کرنا محض اسلام اور مسلمانوں کی عداوت و بغض کی وجہ سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن اقوام سے زیادہ سابقہ پڑتا تھا، ان میں یہ دونوں قومیں، یہود اور مشرکین، اعلیٰ ترتیب اسلام و مسلمین کے شدید ترین دشمن تھیں۔ مشرکین مکہ کی اظہار رسانیہ تو اظہر من الشمس ہے، لیکن ملعون یہود نے بھی کوئی کمینہ سے کمینہ حرکت اٹھا کر نہیں رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبری میں پتھر کی چٹان گرا کر شہید کرنا چاہا، کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی، سحر اور ٹوٹکے کرائے، غضب پر غضب اور لعنت پر لعنت حاصل کرتے رہے۔ اس کے بالمقابل نصارہ، باوجود ہے کہ وہ بھی کفر میں مبتلا تھے، اسلام سے جلتے تھے، مسلمانوں کا عروج ان کو ایک نظر نہ بھاتا تھا، تاہم ان میں قبول حق کی استعداد ان دونوں گروہوں سے زیادہ تھی۔ ان کے دل اسلام اور مسلمانوں سے محبت کرنے کی طرف نسبتاً جلد مائل ہو جاتے تھے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت تک عیسائیوں میں علم دین کا چرچا دوسری قوموں سے زائد تھا۔ اپنے طریقے کے موافق ترک دنیا اور زاہدانہ زندگی اختیار کرنے والے ان میں بکثرت پائے جاتے تھے۔ نرم دلی اور تواضع ان کی خاص صفت تھی۔ جس قوم میں یہ خصال کثرت سے پائی جائیں، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اس میں قبول حق اور سلامت روی کا مادہ دوسری اقوام سے زیادہ ہو، کیونکہ قبول حق سے عموماً 3 چیزیں مانع ہوتی ہیں: جہل، حب دنیا، یا حسد و تکبر وغیرہ۔ نصارہ میں قسیسین کا وجود جہل کو، رہبان کا کثرت حب دنیا کو، نرم دلی اور تواضع کی صفت کبر و نخوت وغیرہ کو کم کرتی تھی۔ چنانچہ قیصر روم، مقوقس مصر اور نجاشی ملک حبشہ نے جو کچھ برتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رسالت کے ساتھ کیا، وہ اس کا شاہد ہے کہ اس وقت نصارہ میں قبول حق اور مودت مسلمین کی صلاحیت نسبتاً دوسری قوموں سے زائد تھی۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب ایک جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کو ہجرت کی اور مشرکین نے وہاں بھی ملک حبشہ کے دربار تک اپنا پروپیگنڈا نہ چھوڑا، تو بادشاہ نے ایک روز مسلمانوں کو بلا کر کچھ سوالات کیے اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں ان کا عقیدہ دریافت کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی اور اپنا عقیدہ صاف صاف بیان فرمایا۔ بادشاہ بے حد متاثر ہوا اور اقرار کیا کہ جو کچھ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی بنسبت عقیدہ ظاہر کیا ہے، وہ بلا کم و کاس صحیح ہے۔ اس نے کتب سابقہ کی بشارات کے موافق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان تسلیم کیا۔ قصہ طویل ہے۔ عنوان: عیسائیوں کے وفد پر قرآن کی اثر انگیزی۔ انجام کار: ہجرت کے کئی سال بعد ایک وفد جو 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے اور قرآن کریم کے سماع سے لذت اندوز ہوئے تو کلام الہی سن کر وقف گریہ و بکا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو اور زبان پر ربنا آمنا الی آخری یہ کلمات جاری تھے۔ ان آیات میں اسی جماعت کا حال بیان فرمایا ہے۔ قیامت تک کے لیے کوئی خبر نہیں دی گئی کہ ہمیشہ عیسائیوں اور یہود اور مشرکین وغیرہ کے تعلقات کی نوعیت اسلام و مسلمین کے ساتھ یہی رہے گی۔ آج جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں، ان میں کتنے قسیسین اور رہبان اور متواضع و منکسر المزاج ہیں، اور کتنے ہیں جن کی آنکھوں سے کلام الہی سن کر آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ جب اقربہم مودۃ کی علت
ہے جو ذالک بأن منہم قسیسین الی آخر سے بیان کی گئی موجود نہیں تو معلول یعنی قرب مودت کیوں موجود رہے گا؟ بہرحال جو اوصاف عہد نبوی کے عیسائیوں اور مشرکین یہود اور مشرکین کے بیان ہوئے وہ جب کبھی اور جہاں کہیں جس مقدار میں موجود ہوں گے اسی نسبت سے اسلام و مسلمین کی محبت و عداوت کا خیال کر لیا جائے۔ احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے میں سے حلالا طیبہ جو چیز حلال پاکیزہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ نمبر 1، لا يؤاخذكم الله باللغو في ایمانکم، نہیں پکڑتا تم کو اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر۔ نمبر 2، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن پکڑتا ہے اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، سو اس کا کفارہ کھانا دینا ہے 10 محتاجوں کو۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا جو دیتے ہو اپنے گھر والوں کو۔ نمبر 3، او کسوتہم، یا کپڑا پہنا دینا 10 محتاجوں کو۔ نمبر 4، او تحریر رقبہ، یا ایک گردن آزاد کرنی۔ نمبر 5، فمن لم یجد فصیام 3 ایام، پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھنے ہیں 3 دن کے۔ نمبر 6، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھا بیٹھو۔ واحفظوا ایمانکم، اور حفاظت رکھو اپنے قسموں کی۔ نمبر 7، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنا حکم تاکہ۔ تفسیر۔ نمبر 1، اسلام کا بے نظیر اعتدال۔ آغاز صورت میں افائے احد کی تاکید کے بعد حلال و حرام کا بیان شروع ہوا تھا۔ اسی ضمن میں خاص مناسبات سے جن کا ذکر موقع بموقع ہم کر چکے ہیں دوسرے مفید مضامین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ الشیء بالشیء یذکر، بات میں سے بات نکلتی رہی۔ تمام استطرادی مضامین کو تمام کر کے اس پارہ کے پہلے رکوع سے پھر اصل موضوع بحث کی طرف عود کیا گیا، اور لطف یہ ہے کہ اس رکوع سے متصل پہلے رکوع میں جو مضمون گزرا اس سے بھی رکوع حاضر کا مضمون پوری طرح مربوط ہے، کیونکہ پچھلے رکوع میں یہود و نصارہ کے جو فصائح بیان کی گئیں سمجھنے والوں کے نزدیک ان کا خلاصہ 2 چیزیں تھیں، یعنی یہود کا لذات و شہوات دنیا اور حرام خوری میں انہماک جو تفریط فی الدین کا سبب ہوا، اور نصارہ کا دین میں غلو اور افراط جو آخر کار رہبانیت وغیرہ پر منتہی ہوا۔ بلا شبہ رہبانیت جسے دینداری یا روحانیت کا حیضہ کہنا چاہیے، نیت اور منشاء اصلی کے اعتبار سے فی الجملہ محمود ہو سکتی تھی، اس لیے ذالک بأن منہم قسیسین و رہبان کو من وجہ معرض مدح میں پیش کیا گیا، لیکن چونکہ اس طرح کا تجرد و ترک دنیا اس مقصد عظیم اور قانون قدرت کے راستے میں حائل تھا جو فاطر عالم نے عالم کی تخلیق میں مرعی رکھا ہے، اس لیے وہ عالمگیر مذہب جو ابدی طور پر تمام بنی نوع انسان کی فلاح دارین اور اصلاح معاش و معاد کا متکفل ہو کر آیا ہے، ضروری تھا کہ اس طرح کے مبتدعانہ طریق عبادت پر سختی سے نکتہ چینی کرے۔ کوئی آسمانی کتاب آج تک ایسی جامع معتدل فطری تعلیم انسانی ترقیات کے ہر شعبہ کے متعلق پیش نہیں کر سکتی جو قرآن کریم نے ان 2 آیتوں میں پیش کی ہے۔ عنوان حلال کو حرام نہ کہو۔ ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو صاف طور پر اس سے روک دیا کہ وہ کسی لذیذ حلال و طیب چیز کو اپنے اوپر عقیدتاً یا عملاً حرام ٹھہرا لیں۔ نہ صرف یہی بلکہ ان کو خدا کی پیدا کی ہوئی حلال و طیب نعمتوں سے متمتع ہونے کی ترغیب دی ہے، مگر سلبی اور ایجابی 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، اعتداء نہ کریں یعنی حد سے نہ بڑھیں۔ نمبر 2، اور تقوی اختیار کریں، خدا سے ڈرتے رہیں۔ اعتداء کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں، حلال چیزوں کے ساتھ حرام کا سا معاملہ کرنے لگیں اور نصارہ کی طرح رہبانیت میں مبتلا ہو جائیں، یا لذائذ و طیبات سے تمتع کرنے میں حد اعتدال سے گزر جائیں، حتیٰ کہ لذات و شہوات میں منہمک ہو کر یہود کی طرح حیات دنیا ہی کو اپنا مطمح نظر بنا لیں۔ الغرض غلو و جفا اور افراط و تفرید کے درمیان متوسط و معتدل راستے اختیار کرنا چاہیے۔ نہ تو لذائذ دنیاوی میں غرق ہونے کی اجازت ہے اور نہ از راہ رہبانیت مباحات و طیبات کو چھوڑنے کی۔ از راہ رہبانیت کی قید ہم نے اس لیے لگائی کہ بعض اوقات بدنی یا نفسی علاج کی غرض سے کسی مباح سے عارضی طور پر پرہیز کرنا ممانعت میں داخل نہیں، نیز مسلمان تقوی کے مامور ہیں، جس کے معنی ہے خدا سے ڈر کر ممنوعات سے اجتناب کرنا، اور تجربہ سے معلوم ہے کہ بعض مباحات کا استعمال بعض اوقات کسی حرام یا ممنوع کے ارتکاب کی طرف مفضی ہو جاتا ہے۔ ایسے مباحات کو عہد و قسم یا تقرب کے طور پر نہیں بلکہ بطریق احتیاط اگر کوئی شخص کسی وقت باوجود اعتقاداً اباحت ترک کر دے تو یہ رہبانیت نہیں بلکہ ورع اور تقوی میں شامل ہے۔ حدیث میں ہے لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس۔ ترمذی۔
الحاصل ترک اعتداء اور اختیار تقوی کی قید کو ملحوظ رکھ کر ہر قسم کے طیبات سے مومن مستفید ہو سکتا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں ترقیات کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، بیہودہ قسموں کا بیان، یعنی ان پر دنیا میں کفارہ نہیں جیسا کہ یمین منعقدہ میں واجب ہے۔ لغو و بیہودہ قسم کی تفسیر پارہ سیقولو کے اواخر میں گزر چکی، چونکہ اوپر تحریم طیبات کا ذکر تھا اور تحریم کی قسم یمین بھی ہے، اس لیے یمین کے احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 3، کفارہ یمین، یعنی قسم توڑنے کے بعد یہ کفارہ دیا جائے گا۔ کھانا دینے میں اختیار ہے، خواہ 10 مساکین کو گھر بٹھلا کر کھانا کھلا دے یا صدقہ فطر کے برابر ہر مسکین کو غلہ یا اس کی قیمت ادا کرے۔ نمبر 4، اس قدر جس سے بدن کا اکثر حصہ ڈھک جائے، مثلا کرتا اور پاجامہ یا لنگی اور چادر۔ نمبر 5، یعنی ایک بردہ آزاد کرنا، اس میں مومن ہونا شرط نہیں۔ نمبر 6، یعنی متواتر روزے 3 دن کے رکھے اور میسر نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ صاحب نصاب نہ ہو، قضا فی روح المعانی۔ نمبر 7، قسموں کی حفاظت یہ ہے کہ بلا ضرورت بات بات پر قسمیں نہ کھائے، یہ عادت بھلی نہیں، اور اگر قسم کھائی ہے تو تا مقدور پوری کرے اور کسی وجہ سے توڑے تو کفارہ ادا کرے۔ یہ سب چیزیں حفاظت یمین میں داخل ہیں۔ تشکرون، تم احسان مانو۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انما الخمر والمیسر، یہ جو ہے شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور پانسے۔ نمبر 2، رجس من عمل الشیطان، سب گندے کام ہیں شیطان کے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ نمبر 3، انما یرید الشیطان، شیطان تو یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوہ، کہ ڈالے تم میں دشمنی، والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور بیر بذریعہ شراب اور جوئے کے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور روکے تم کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، سو اب بھی تم باز آؤ گے۔ نمبر 4، وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ، اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، وَاحْذَرُوا، اور بچتے رہو، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر جاؤ گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ ہمارے رسول کا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے کھول کر۔ نمبر 5، لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا، جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان پر گناہ نہیں اس میں۔ تفسیر۔ نمبر 1، کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم نے طیبات سے گریز کیا تو اس گریز سے منع فرمایا، اور اگر کسی نے غلطی سے طیبات کو اپنے اوپر حرام ہی کر لیا تو اس کو حفاظت یمین کے ساتھ اس سے حلال ہونے کا طریقہ بھی بتلایا۔ نمبر 2، انصاب و ازلام کی تفسیر اسی صورت کی ابتدا میں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ کے تحت میں گزر چکی۔ نمبر 3، شراب کی حرمت، اس آیت سے پہلے بھی بعض آیات خمر یعنی شراب کے بارے میں نازل ہو چکی تھی۔ اول یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، بقرہ رکوع نمبر 27۔ گو اس سے نہایت واضح اشارہ تحریم خمر کی طرف کیا جا رہا تھا، مگر چونکہ صاف طور پر اس کے چھوڑنے کا حکم نہ تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر کہا، اللہم بین لنا بیاناً شافیاً۔ اس کے بعد دوسری آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى الی آخر الآیہ، نساء رکوع نمبر 6۔ اس میں بھی تحریم خمر کی تصریح نہ تھی، گو نشہ کی حالت میں نماز کی ممانعت ہوئی، اور یہ قرینہ اسی کا تھا کہ غالباً یہ چیز عنقریب کلیتاً حرام ہونے والی ہے، مگر چونکہ عرب میں شراب کا رواج انتہا کو پہنچ چکا تھا اور اس کا دفعتاً چھڑا دینا مخاطبین کے لحاظ سے سہل نہ تھا، اس لیے نہایت حکیمانہ تدریج سے اولاً قلوب میں اس کی نفرت بٹھلائی گئی اور آہستہ آہستہ حکم تحریم سے مانوس کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس دوسری آیت کو سن کر پھر وہی الفاظ کہے، اللہم بین لنا بیاناً شافیاً۔ آخر کار مائدہ کی آیتیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے فہل انتم منتہون تک نازل کی گئیں، جس میں صاف صاف بت پرستی کی طرح اس گندی چیز سے بھی اجتناب کرنے کی ہدایت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر فہل انتم منتہون سنتے ہی چلا اٹھے، انتہینا انتہینا، لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ ڈالے، خم خانے برباد کر دیے۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں شراب پانی کی طرح بہتی پھرتی تھی۔ سارا عرب اس گندی شراب کو چھوڑ کر معرفت ربانی اور محبت و اطاعت نبوی کی شراب طہور سے مخمور ہو گیا، اور الخبائث کے مقابلے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جہاد ایسا کامیاب ہوا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ خدا کی قدرت دیکھو کہ جس چیز کو قرآن کریم نے اتنا پہلے اتنی شدت سے روکا تھا، آج سب سے بڑے شراب خور ملک امریکہ وغیرہ اس کی خرابی اور نقصانات کو محسوس کر کے اس کے مٹا دینے پر تلے ہوئے ہیں، فللہ الحمد والمنہ۔ نمبر 4، شیطانی کام، شراب پی کر جب عقل جاتی رہتی ہے تو بعض اوقات شراب
شرابی پاگل ہو کر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، حتیٰ کہ نشہ اترنے کے بعد بھی بعض دفعہ لڑائی کا اثر باقی رہتا ہے اور باہمی عداوتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال بلکہ کچھ بڑھ کر جوئے کا ہے، اس میں ہار جیت پر سخت جھگڑے اور فساد برپا ہوتے ہیں، جس سے شیطان کو اودھم مچانے کا خوب موقع ملتا ہے۔ یہ تو ظاہری خرابی ہوئی، اور باطن نقصان یہ ہے کہ ان چیزوں میں مشغول ہو کر انسان خدا کی یاد اور عبادت الہی سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اس کی دلیل مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ شطرنج کھیلنے والوں ہی کو دیکھ لو، نماز تو کیا کھانے پینے اور گھر بار کی بھی خبر نہیں رہتی۔ جب یہ چیز اس قدر ظاہری و باطنی نقصانات پر مشتمل ہے تو کیا ایک مسلمان اتنا سن کر بھی باز نہ آئے گا؟ نمبر 5، اگر کسی چیز کے منافع و مضار کا احاطہ نہ کر سکو تب بھی خدا اور رسول کے احکام کا امتثال کرو اور قانون کی خلاف ورزی سے بچتے رہو۔ اگر نہ بچو گے تو ہمارے پیغمبر تم کو قانون و احکام میں الہی کھول کر پہنچا چکے، نتیجہ خلاف ورزی کا خود سوچ لو کیا ہوگا۔ تو آئمو جو کچھ پہلے کھا چکے ہو، اذا متقو جبکہ آئندہ کو ڈر گئے، وآمنوا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، ثم اتقوا پھر ڈرتے رہے، وآمنوا اور یقین کیا، ثم اتقوا پھر ڈرتے رہے، واحسنوا اور نیکی کی، واللہ یحب المحسنین اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لیبلونکم البتہ تم کو آزمائے گا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید اللہ ایک بات سے اس شکار میں سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے۔ نمبر 2، تفسیر۔ نمبر 1، شراب کے بارے میں ایک سوال کا جواب۔ نہایت صحیح اور قوی احادیث میں ہے کہ جب تحریم خمر کی آیات نازل ہوئیں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان مسلمانوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے حکم تحریم آنے سے پہلے شراب پی اور اسی حالت میں انتقال کر گئے؟ مثلاً بعض صحابہ جو جنگ احد میں شراب پی کر شریک ہوئے اور اس حالت میں شہید ہو گئے کہ پیٹ میں شراب موجود تھی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی۔ عموم الفاظ اور دوسری روایات کو دیکھتے ہوئے ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ زندہ ہوں یا مردہ، جو لوگ ایمان اور عمل صالح رکھتے ہیں ان کے لیے کسی مباح چیز کے بوقت اباحت کھا لینے میں کوئی مذاقہ نہیں، خصوصاً جب کہ وہ لوگ عام احوال میں تقوی اور ایمان کی خصال سے متصف ہوں، پھر ان خصال میں برابر ترقی کرتے رہے ہوں، حتیٰ کہ مدارج تقوی و ایمان میں ترقی کرتے کرتے مرتبہ احسان تک جا پہنچے ہوں، جو ایک مومن کے لیے روحانی ترقیات کا انتہائی مقام ہو سکتا ہے، جہاں پہنچ کر حق تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خصوصی محبت کرتا ہے۔ وفی حدیث جبرائیل الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، بس جو پاک باز صحابہ ایمان و تقوی میں عمر گزار کر اور نسبت احسان حاصل کر کے خدا کی راہ میں شہید ہو چکے، ان کی نسبت اس طرح کے خلجان اور توہمات پیدا کرنے کی قطعاً گنجائش نہیں کہ وہ ایک ایسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جو اس وقت حرام نہیں تھی مگر بعد کو حرام ہوئی۔ صحابہ کے فضائل۔ محققین نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی مظاہر دینی سے مجتنب ہونے کے کئی درجے ہیں اور ایمان و یقین کے مراتب بھی بلحاظ قوت و ضعف متفاوت ہیں۔ تجربہ اور نصوص شرعیہ سے ثابت ہے کہ جس قدر آدمی ذکر و فکر، عمل صالح اور جہاد فی سبیل اللہ میں ترقی کرتا ہے، اسی قدر خدا کے خوف اور اس کی عظمت و جلال کے تصور سے قلب معمور اور ایمان و یقین مضبوط و مستحکم ہوتا رہتا ہے۔ مراتب سیر اللہ کی اسی ترقی و عروج کی طرف اس آیت میں تقوی اور ایمان کے تکرار سے اشارہ فرمایا اور سلوک کے آخری مقام احسان اور اسی کے ثمرہ پر بھی تنبیہ فرما دی، اور جن حضرات صحابہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا اس کا جواب ایک عام و تام ضابطہ بیان فرما کر ایسے عنوان سے دے دیا گیا جس میں ان مرحومین کی فضیلت و منقبت کی طرف بھی لطیف اشارہ ہو گیا۔ ذخیرہ احادیث صحیحہ میں 2 مواقع ایسے ہیں جہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کا سوال کیا۔ ایک موقع تو یہی تحریم خمر کے متعلق تھا، دوسرا تحویل قبلہ کے وقت سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جو لوگ حکم تحویل اس سے پہلے وفات پا گئے اور ایک نماز بھی کعبہ کی طرف نہیں پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پر آیت وما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم نازل ہوئی۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی 2 مسئلے ایسے تھے جن میں صاف 2 ٹوک حکم نازل ہونے سے پہلے نہایت ہی واضح آثار و قرائن ایسے موجود تھے جن کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر آن نزول حکم صریح کا انتظار کر رہے تھے۔ خمر کے متعلق تو ابھی چند فوائد پہلے ہم ایسی روایات نقل کر چکے ہیں جن سے ہمارے دعوے کا کافی شاید ثبوت ملتا ہے، اور تحویل قبلہ کے باب میں قرآن کریم کی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولين قبلة ترضاها جو سيقول کے شروع میں گزری، خبر دے رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت منتظر تھے کب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے واضح حالات میں صحابہ پر مخفی نہیں رہ سکتے تھے۔ صحابہ
اس لیے تحویل قبلہ کا حکم جب ایک آدمی نے کسی محلہ کی مسجد میں جا کر سنایا تو سارے نمازی محض خبر واحد کو سن کر بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھر گئے، حالانکہ بیت المقدس کا استقبال قطعی طور پر انہیں معلوم تھا اور خبر واحد ظنی قطعی کے لیے ناسخ نہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے علماء اصول نے تصریح کی ہے کہ یہ خبر واحد محفوف بالقرائن ہونے کی وجہ سے قطعی سمجھی گئی، بس جو قرائن و آثار حتمی طور پر خبر دے رہے تھے کہ تحریم خمر یا تحویل قبلہ کا حکم امروز و فردن میں پہنچنے والا ہے، گویا وہ ایک طرح سے صحابہ کو نزول حکم سے پہلے مرض الہی پر فی الجملہ مطلع کر رہے تھے۔ اس لیے ان دو مسئلوں میں نزول حکم سے قبل کی حالت کے متعلق سوال کرنا محل استبعاد نہیں ہو سکتا، خصوصاً خمر کی نسبت جس کے ممانعات کے نہایت واضح اشارات و اثمہما اکبر من نفعہما وغیرہ میں موجود تھے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ نمبر 2، احرام کی حالت میں شکار کی ممانعات۔ پچھلے رکوع میں تحریم طیبات اور اعتزاز سے منع فرما کر بعض چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا تھا جو دائمی طور پر حرام ہے۔ اس رکوع میں بعض ایسی اشیاء کا ارتکاب سے منع کیا گیا ہے جن کی حرمت دائمی نہیں بلکہ بعض احوال و اوضاع سے مخصوص ہے، یعنی بحالت حرام شکار کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف سے مطیع و فرم بردار بندوں کا یہ امتحان ہے کہ وہ حالت حرام میں جب کہ شکار ان کے سامنے ہو اور بسہولت اس کے مارنے یا پکڑنے پر بھی قادر ہوں، کون ہے جو بن دیکھے خدا سے ڈر کر اس کے حکم کا امتثال کرتا اور اعتداء یعنی احکام خداوندی سے تجاوز کرنے کی خدائی سزا سے خوف کھاتا ہے۔ اصحاب سبت کا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا کہ ان کو حق تعالیٰ نے خاص شنبہ کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت فرمائی تھی، مگر انہوں نے مکاری اور ہیلہ بازی سے اس حکم کی مخالفت کی اور حد سے تجاوز کر گئے۔ خدا نے ان پر نہایت رسوا کن عذاب نازل فرمایا۔ اسی طرح حق تعالیٰ نے امت محمدیہ کا تھوڑا سا امتحان اس مسئلے میں لیا کہ حالت احرام میں شکار نہ کریں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب یہ حکم بھیجا گیا تو شکار اس قدر کثیر اور قریب تھا کہ ہاتھوں اور نیزوں سے مار سکتے تھے، مگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دکھایا کہ خدا کے امتحان میں ان کے برابر دنیا کی کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ معلوم کرے اللہ کہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ نمبر 1، فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے عذاب دردناک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید، نہ مارو شکار، وانتم حرم، جس وقت تم ہو احرام میں۔ نمبر 2، ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو کوئی تم میں اس کو مارے جان کر۔ نمبر 3، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر مویشی میں سے۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، جو تجویز کریں دو آدمی معتبر تم میں سے۔ ہدیم بالغ الکعبۃ، اس طرح کہ وہ جانور بدلے کا بطور نیاز پہنچایا جاوے کعبہ تک۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس پر کفارہ ہے چند محتاجوں کو کھلانا۔ او عدل ذلک صیاما لیذوق وبال امری، یا اس کے برابر روزے تاکہ چکھے سزا اپنے کام کی۔ نمبر 4، عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا۔ نمبر 5، ومن عاد فینتقم اللہ منہ، اور جو کوئی پھر کرے گا اس سے بدلہ لے گا اللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا۔ نمبر 6، احل لکم صید البحر، حلال ہوا تمہارے لیے دریا کا شکار، وطعامہ، اور دریا کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے فائدے کے واسطے اور سب مسافروں کے، وحرم علیکم، اور حرام ہوا تم پر۔ تفسیر۔ نمبر 1، لیعلم اللہ کے لفظ سے جو حدود سے علم باری کا وہم گزرتا ہے اس کے ازالہ کے لیے پارہ سیقولو کے شروع میں الا لنعلم من یتبع الرسول کا فائدہ ملاحظہ کرو۔ نمبر 2، اس کے متعلق بعض احکام سورہ مائدہ میں کے شروع میں گزر چکے۔ نمبر 3، احرام میں شکار کرنے کی سزا۔ جان کر مارنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنا محرم ہونا یاد ہو اور یہ بھی مستحضر ہو کہ حالت احرام میں شکار جائز نہیں۔ یہاں صرف متعمد کا حکم بیان فرمایا کہ اس کے فعل کی جزا یہ ہے کہ اور خدا جو انتقام لے گا وہ الگ رہا، جیسا کہ ومن عاد فینتقم اللہ منہ سے تنبیہ فرمائی۔ اور اگر بھول کر شکار کیا تو جزا تو یہی رہے گی، یعنی ہدی یا طعام یا سیاحم، البتہ خدا اسے انتقامی سزا اٹھا لے گا۔ نمبر 4، حنفیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر احرام میں شکار پکڑا تو فرض ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اگر مار دیا تو دو صاحب بصیرت اور تجربہ کار معتبر آدمیوں سے اس جانور کی قیمت لگوائے، اسی قدر قیمت کا مواشی میں سے ایک جانور لے کر مثلا بکری، گائے، اونٹ وغیرہ کعبے کے نزدیک یعنی حدود حرم میں پہنچا کر ذبح کرے اور خود اس میں سے نہ کھائے، یا اسی قیمت غلہ لے کر محتاجوں کو فی محتاج صدقۃ الفطر کی مقدار تقسیم کر دے، یا جس قدر محتاجوں کو پہنچتا اتنے ہی دنوں کے روزے رکھ لے۔ نمبر 5، یعنی نزول حکم سے پہلے یا اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کسی نے یہ حرکت کی تھی تو اب
اس سے اب خدا تعارض نہیں کرتا، حالانکہ اسلام سے پہلے بھی عرب حالت احرام میں شکار کو نہایت برا جانتے تھے، اس لیے اس پر مواخذہ ہونا بے جانا تھا کہ جو چیز تمہارے زعم کے موافق جرائم میں داخل تھی اس کا ارتکاب کیوں کیا۔ نمبر 6، یعنی نہ کوئی مجرم اس کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ سکتا ہے، اور بمقتضائے عدل و حکمت جو جرائم سزا دینے کے قابل ہیں، نہ خدا ان سے درگزر کرنے والا ہے۔ صید البحری، جنگل کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم احرام میں رہو، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرتے رہو اللہ سے، الیہ تحشرون، جس کے پاس تم جمع ہوگے۔ نمبر 1، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کر دیا کعبے کو جو کہ گھر ہے بزرگی والا، قیام للناس، قیام کا باعث لوگوں کے لیے، والشہر الحرام، اور بزرگی والے مہینوں کو، والہدی والقلائد، اور قربانی کو جو نیاز کعبہ کی ہو، اور جن کے گلے میں پٹا ڈال کر لے جاویں کعبہ کو۔ نمبر 2، ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ بے شک اللہ کو معلوم ہے جو کچھ کہ ہے آسمان اور زمین میں، وان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ نمبر 3، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 4، ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا، واللہ یعلم، اور اللہ کو معلوم ہے، ما تبدون، جو تم ظاہر میں کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو چھپا کر کرتے ہو۔ نمبر 5، قل لا یستوی الخبیث والطیب، تو کہہ دے کہ برابر نہیں ناپاک اور پاک، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ تجھ کو بھلی لگے ناپاک کی کثرت، فاتقوا، سو ڈرتے رہو۔ تفسیر۔ نمبر 1، احرام میں دریا کے شکار کی اجازت۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ احرام میں دریا کا شکار یعنی مچھلی حلال ہے، اور دریا کا کھانا یعنی جو مچھلی پانی سے جدا ہو کر مر گئی، اس نے نہیں پکڑی، وہ بھی حلال ہے۔ فرمایا یہ تمہارے فائدہ کو رخصت دی، پھر کوئی نہ سمجھے کہ حج کے طفیل سے حلال ہے۔ فرمایا کہ اور سب مسافروں کے فائدہ کو مچھلی اگرچہ تالاب میں موجود ہو وہ بھی شکار دریا ہے۔ یہ حکم شکار کا معلوم ہوا احرام کے اندر، اور احرام میں قصد ہے مکہ کا، اس شہر مکہ اور گرد و پیش میں ہمارا شکار مارنا حرام ہے، بلکہ شکار کو ڈرانا اور بھگانا بھی۔ نمبر 2، کعبہ کے قیام للناس ہونے کا مطلب۔ کعبہ شریف دینی اور دنیاوی دونوں حیثیت سے لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ حج و عمرہ تو وہ عبادات ہیں جن کا ادا کرنا براہ راست کعبہ ہی سے متعلق ہیں، لیکن نماز کے لیے بھی استقبال قبلہ شرط ہے۔ اس طرح کعبہ لوگوں کی دینی عبادت کے قیام کا سبب ہو گیا۔ پھر حج وغیرہ کے موقع پر تمام بلاد اسلامیہ سے لاکھوں مسلمان جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو بے شمار تجارتی، سیاسی، اخلاقی، مذہبی اور روحانی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا نے اس جگہ کو حرماً آمناً بنایا ہے، اس لیے انسان کو بلکہ بہت جانوروں تک کو وہاں رہ کر امن نصیب ہوتا ہے۔ عہد جاہلیت میں جب کہ ظلم و خون ریزی اور فتنہ فساد محض معمولی بات تھی، ایک آدمی اپنے باپ کے قاتل سے بھی حرم شریف میں تعرض نہ کر سکتا تھا۔ مادی حیثیت سے انسان یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں اتنی افراد سے سامان خرد و نوش اور نفیس قسم کے پھل اور میوے کہاں سے کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ سب حیثیات قیام للناس میں معتبر ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم الہی میں پہلے ہی مقدر ہو چکا تھا کہ نوع انسان کے لیے اس جگہ سے عالمگیر اور ابدی ہدایت کا چشمہ پھوٹے گا، اور مصلح اعظم سید کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد و مسکن مبارک بننے کا شرف بھی سارے جہان میں سے اسی خاک پاک کو حاصل ہوگا۔ ان سب وجوہ سے کعبہ کو قیام للناس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کعبہ تمام روئے زمین کے انسانوں کے حق میں اصلاح اخلاق، تکمیل روحانیت اور علوم ہدایت کا مرکزی نقطہ ہے، اور کسی چیز کا قیام اپنے مرکز کے بدون نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ محققین کے نزدیک قیام للناس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کا مبارک وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے۔ دنیا کی آبادی اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جس وقت خدا کا ارادہ یہ ہوگا کہ کارخانہ عالم کو ختم کیا جائے تو سب کاموں سے پہلے اسی مبارک مکان کو، جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں، اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ بناتے وقت بھی سب زمین پر سب سے پہلا مکان یہی بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ الی آخری۔ بخاری کی حدیث میں یہ ہے کہ ایک سیاہ فام حبشی جسے ذل سویقتین کے لقب سے ذکر فرمایا ہے، عمارت کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھیڑ کر ڈال دے گا۔ جب تک خدا کو اس دنیا کا نظام قائم رکھنا منظور ہے، کوئی طاقتور سے طاقتور قوم جس کا مقصد کعبہ کو ہدم کرنا ہو، اپنے اس ناپاک ارادہ میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اصحاب فیل کا قصہ تو ہر شخص نے سنا ہے، لیکن ان کے بعد بھی ہر زمانہ میں کتنی قوموں اور شخصوں نے ایسے منصوبے باندھے ہیں اور باندھتے رہتے ہیں۔ یہ محض خدائی حفاظت اور اسلام کی صداقت کا عظیم الشان نشان ہے کہ باوجود
سامان و اسباب ظاہرہ کے فقدان کے آج تک کوئی شخص اس ابلیسانہ مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ جب عمارت کعبہ کے گرا دینے میں قدرت کی طرف سے مزاحمت نہ رہے گی تو سمجھ لو کہ عالم کی ویرانی کا حکم آن پہنچا۔ دنیا کی حکومتیں اپنے دارالسلطنت اور قصر شاہی کی حفاظت کے لیے لاکھوں سپاہی کٹوا دیتی ہیں، لیکن اگر کبھی خود ہی قصر شاہی کو کسی مسئلے سے تبدیل یا ترمیم کرنا چاہیں تو معمولی مزدوروں سے اس کے گرا دینے کا کام لے لیا جاتا ہے۔ شاید اس لیے امام بخاری نے باب جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس الآیہ میں جو سویقتین کی حدیث درج کر کے قیاما للناس کے اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں۔ نبہ علیہ شیخنا المترجم قدس اللہ روحہ فی درس البخاری۔ بہرحال آیت زیر باس میں احکام محرم بیان فرمانے کے بعد کعبہ شریف کی عظمت و حرمت بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر کعبہ اور احرام کے مناسبت سے شہر حرام اور ہدی و قلائد کا بھی ذکر فرما دیا، جیسا کہ اسی صورت کے شروع میں غیر محل الصید وانتم حرم کے ساتھ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد الی آخری کو ملحق فرمایا تھا۔ واللہ عالم۔ نمبر 3 یعنی کعبہ وغیرہ کے قیام للناس بنانے میں جن مصالح دینی و دنیاوی کی رعایت فرمائی اور بظاہر بالکل خلاف قیاس جو عظیم الشان پیشین گوئی کی گئی، وہ اس کی دلیل ہے کہ آسمان و زمین کے کوئی چیز حق تعالیٰ کے غیر محدود علم کے احاطہ سے باہر نہیں ہو سکتی۔ نمبر 4 یعنی جو احکام حالت احرام یا احترام کعبہ وغیرہ کے متعلق دیے گئے، اگر ان کی عمداً خلاف ورزی کرو گے تو سمجھ لو کہ خدا کا عذاب بہت سخت ہے، اور بھول چوک سے کچھ تقصیر ہو جائے پھر کفار وغیرہ سے اس کی تلافی کر لو تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ نمبر 5 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کا قانون اور پیام پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا اور خدا کی حجت بندوں پر تمام ہو چکی۔ اب ظاہر و باطن میں جیسا عمل کرو گے وہ سب خدا کے سامنے ہے۔ حساب و جزا کے وقت ذرہ ذرہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ یہ پارٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔